الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تهلك أمة أنا في أولها والمهدي في أوسطها وعيسى ابن مريم في آخرها أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیزوں اور دینی بھائیوں، کام کرنا اور بوجھ اٹھانا، آگے بڑھنا، یہ بہت بڑا ذمہ داری کا کام ہے۔ انگلی اٹھانا، کمیاں نکالنا، بیٹھے بیٹھے تبصرے کسنا، یہ بہت آسان کام ہے۔ ایک استاد نے اپنے شاگرد کو پینٹنگ کرنا سکھلایا اور اپنے شاگرد سے کہا کہ بیٹا، آپ پینٹنگ کے اور تصویر بنانے کے ماہر بن چکے ہیں، آپ کو میں سرٹیفکیٹ دیتا ہوں، آپ ماہر مصور ہو چکے ہیں۔ وہ شاگرد گیا اور اس نے ایک بہترین تصویر بنائی اور سڑک کے اوپر لگا دیا، نیچے اعلان لکھا، اگر اس تصویر میں کوئی کمی ہو نشاندہی کر دیجئے، ہمیں بتلا دیجئے۔ صبح سے شام تک اتنے نشانات لگا دیے گئے کہ اس تصویر میں آنکھ صحیح نہیں ہے، ناک صحیح نہیں ہے، فلانا ہاتھ صحیح منظر کشی نہیں کی گئی، بیک گراؤنڈ صحیح نہیں ہے۔ وہ شاگرد روتا ہوا آیا اور اپنے استاد سے کہنے لگا، حضرت آپ تو فرما رہے تھے کہ میں فن کا کامل ہو چکا ہوں، لیکن لوگوں نے اتنی غلطیاں میری بتلائی ہیں۔ استاد بڑے سمجھدار تھے، ماہر نفسیات تھے، ماہر تربیت تھے۔ انہوں نے کہا، بیٹا یہی غلطیوں والی تصویر وہاں پہ لگا دو اور اس کے بازو ایک خالی کاغذ لگا دیا جائے اور وہاں پر اعلان لکھ دیا جائے کہ اس سے بہتر تصویر یا اس جیسی تصویر یا اس کے قریب کی کوئی تصویر بنا دی جائے۔ ایک دن گزر گیا، کوئی لکھنے والا نہیں، دوسرا دن گزر گیا، کوئی لکھنے والا نہیں، تیسرا دن بھی گزر گیا، کوئی لکھنے والا نہیں۔ شاگرد آیا اور اپنے استاد جی سے کہنے لگا، حضرت یہ کیا بات ہے کہ کوئی آدمی جس تصویر کو وہ غلطیوں سے بھری ہوئی کہہ رہا تھا ویسی تصویر بھی نہیں بنا سکا؟ تو استاد نے اس وقت نصیحت کی کہ بیٹا انگلی اٹھانا آسان ہے، کمی نکالنا آسان ہے، کرٹیسائز کرنا آسان ہے، کام کر کے بتانا مشکل ہے، ذمہ داری اٹھا کے بتانا مشکل ہے۔ میرے عزیزو، یہ زمانہ بڑے فتنوں کا ہے،
یہ زمانہ زبردست ارتداد کا ہے. یاد رکھیے، کوئی قوم تاج محل لال قلعے سے محفوظ نہیں رہے گی. کوئی قوم قطب مینار چار مینار سے محفوظ نہیں رہے گی. کوئی قوم تاریخ میں اپنے اونچے مکانات، اپنے لوہے کے دروازے، اپنے بڑے بڑے کاروبار، اپنے بڑے بڑے وینچرز، اونچے اونچے اپارٹمنٹس، یہ کسی قوم کو اللہ کی ناراضگی سے نہیں بچا سکتے ہیں. یہ چیزیں دشمنوں سے مقابلے کے لیے کام نہیں آ سکتی ہیں. اگر ملت کا وجود رہ سکتا ہے، اگر یہ امت باقی رہے گی، اگر ہمارا دشمن، اگر ہم ہرانا چاہتے ہیں، اللہ نے فرمایا بلغ ما انزل الیک، آپ اللہ کے دین کو پھیلائیے. اللہ دین کے پھیلانے پر آپ کی حفاظت کرے گا. پھیلانا دعوت کے کام کے ذریعے سے، پھیلانا تدریس کے کام کے ذریعے سے، پھیلانا خانقاہی نظام کے ذریعے سے، پھیلانا مکاتب کے نظام کو قوت بخشنے کے ذریعے سے. دین کا پھیلانا، اپنے اسکول، اپنے کالجز، دین کا پھیلانا تیلگو زبان میں لٹریچر اور کتابیں لکھ کر، یہ وہ ملی کام ہے، یہ وہ امت کے اجتماعی تقاضے ہیں، یہ وہ ترجیحی تقاضے ہیں. اسی کے ذریعے سے امت بچے گی. اپنے ووٹر آئی ڈی کارڈ کو تیار کرنا، اپنے ڈاکومنٹس کو درست کرنا، اپنے زچگی خانے تعمیر کرنا، اپنے غیر سودی بینک بنانا، ایسے دارالقضاء تعمیر کرنا کہ جہاں پر لڑکے لڑکیوں کو شادی سے پہلے، خلا سے پہلے، طلاق سے پہلے کاؤنسلنگ کی جائے، لو میرج سے پہلے موٹیویٹ کیا جائے. یہ کام ہی کسی بھی قوم کی حفاظت کا ذریعہ ہے. باقی چیزیں کسی قوم کی حفاظت کا ذریعہ نہیں ہے. تیسری بات، میرے بزرگوں، ہم جس علاقے میں رہتے ہیں، جہاں پر تیلگو زبان، انگریزی زبان زیادہ بولی جاتی ہے، آپ کے اس مکاتب کے نظام کو دیکھ کر جی بڑا خوش ہوا. بہت سی جگہوں پر جانا ہوتا ہے، لیکن جو بیڑا یہاں پر اٹھایا گیا، اس سے پہلے کی حاضری میں اساتذہ مکاتب کے ساتھ میرا بیٹھنا ہوا. ماشاءاللہ اس ناقدری کے زمانے میں اور نہایت بے حسی کے دور میں، قوم کی لا تعلقی کے باوجود، یہ علماء اور یہ ادارہ دارالعلوم دیوبند کی تجویز پر عمل کرتے ہوئے دارالعلوم دیوبند نے رابطہ مدارس عربیہ کے موقع پر اعلان کیا کہ مدرسے ایکڑوں کی زمینیں، بڑی بڑی عمارتیں، اونچی اونچی مسجدیں بنانے سے زیادہ علاقے کے مکاتب پر خرچ کریں. آپ کے اس مدرسے نے 10 مکتب کا، 10 مکتب نہیں ہے، یہ 10 گاؤں ہیں. 10 گاؤں نہیں ہے، ہر گاؤں کے 20 خاندان ہیں. یہ ہر گاؤں کے 30 خاندان ہیں. یہ اگر 30 بچے آ کر پڑھ رہے ہیں، اگر 20 بچے آ کر پڑھ رہے ہیں، اور صرف 20-30 خاندان نہیں ہے، اگر لڑکیاں آ کر پڑھ رہی ہیں، ایک ایک لڑکی ایک ایک نسل کی بنیاد رکھنے والی ہے. آدمی کو یاد نہیں ہے بچپن میں میں نے کون سے ڈرائی فروٹس کھائے، کون سا سیرلیک میں نے کھایا، کون سا شہد میں نے پیا، لیکن اس کی طاقت میرے جسم میں آج تک کام کر رہی ہے. ہم نے جو سال بھر بچوں کی روح میں منتقل کیا،
اور بچوں کے ذہن میں جو ہم نے منتقل کیا یہ پورے مرنے تک بچوں کی روح میں، بچوں کے دل میں کام کرتا رہے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ پیدا ہونے کے بعد بچے کے اذان میں، بچے کے کان میں اذان کہی جاتی ہے، اقامت کہی جاتی ہے۔ کیا وہ اذان سمجھتا ہے؟ کیا وہ اقامت سمجھتا ہے؟ لیکن دشمنوں نے ریسرچ کیا، کیا بات ہے کہ ہم نے سیریا کو تباہ کر دیا، کیا بات ہے کہ ہم نے عراق و افغانستان کے کونے کونے پر بم برسا دیے، لیکن یہ مسلمان ہیں کہ اتنی آسانی سے ارتداد کو قبول نہیں کرتا، اتنی آسانی سے کفر بولنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ان دشمنوں نے ریسرچ کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ جو اذان و اقامت کے کلمات پیدا ہونے کے بعد کان میں کہلوا دیے جاتے ہیں، اس کی گونج اور اس کا رنگ اور اس کی صدا، اس کی بازگشت اس کے دل کے اندر ایسی چھاپ بنا دیتی ہے کہ یہ ملکوں کی تباہی کو گوارا کرتا ہے، عیسائی بننے کو گوارا نہیں کرتا ہے۔ وہ سالہ سال سے میزائلوں کے سائے میں رہنے کو برداشت کرتا ہے، لیکن کسی ملک کی شہریت اور کسی ملک کے مذہب کو آسانی سے قبول کرنا نہیں چاہتا۔ تو یہ مکاتب ہمارے لیے بہت بڑی پونجی ہے، بہت بڑا سرمایہ ہے۔ آپ جانتے ہیں ہمارے ملک میں نیو ایجوکیشن پالیسی، ہمارے ملک میں ارتداد کی بڑھتی ہوئی لہر، ہمارے ملک میں غیر مسلم بستیوں میں قیام کی وجہ سے دوسرے مذہب میں بہک جانے کے واقعات کتنے عام ہوتے جا رہے ہیں۔ اس مکتب نے بڑا بہترین قدم اٹھایا اردو زبان کے سکھانے کا۔ زبان صرف زبان نہیں ہے، زبان کے ساتھ تہذیب ہے، زبان کے ساتھ عقیدہ ہے، زبان کے ساتھ قوم ہے، زبان کے ساتھ ایک لائبریری ہے، زبان کے ساتھ ایک لٹریچر ہے۔ دنیا میں قومیں اپنی زبان کو باقی رکھنے کے لیے کیوں لڑتی ہیں؟ دنیا میں قومیں بڑا بڑا بجٹ کیوں طے کرتی ہیں ایک تمل زبان کو بچانے کے لیے، ایک تیلگو زبان کو بچانے کے لیے؟ کیوں رشیا اس بات کی خودداری کو چاہتا ہے کہ رشیا میں رشین بولی جائے گی، انگلش نہیں بولی جائے گی؟ فرانس کیوں مقابلہ کرتا ہے کہ انٹرنیٹ کا پورا مواد فرانس میں رکھوں گا، میں دوسری انگریزی زبان سے بھیک نہیں مانگوں گا؟ جرمن اور ترکی کیوں مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس پڑھنے کے لیے آنا ہے جرمنی سیکھ کر آؤ، ترکی سیکھ کر آؤ، اس کے بغیر ہم تمہیں اپنی یونیورسٹیوں میں میڈیکل کا ایڈمیشن نہیں دیں گے، تمہیں اپنی یونیورسٹیوں میں پڑھنے کے مواقع اپرچونٹیز نہیں دیں گے۔ ہر قوم اپنی زبان کو بچانا چاہتی ہے۔ رومن اسکرپٹ میں پڑھا دینا، تیلگو لکھت اردو آواز میں پڑھا دینا، یہ کافی نہیں ہے، یہ کافی نہیں ہے، یہ کافی نہیں ہے۔ عربی زبان میں الفاظ زیادہ ہیں، عربی زبان میں حساسیت زیادہ ہے۔ زا، زال، واد، وا، ان تینوں حرفوں کے لیے ایک لفظ آتا ہے انگریزی میں، ایک ہی لفظ آتا ہے تیلگو میں۔ شین کی آواز الگ ہے، سین کی الگ ہے، سین کی الگ ہے، صاد کی الگ ہے، طا کی الگ ہے، تا کی الگ ہے۔ اتنے زمین و آسمان کا فرق، معانی کے بدلنے کا فرق ہو جاتا ہے۔ اردو زبان پڑھانا علماء سے جوڑنا ہے، اردو زبان پڑھانا اسلامی لٹریچر اور لائبریری سے جوڑنا ہے۔ ایک
دنیا کا مسلم مفکر کہتا ہے کہ میں ملحد ہو گیا تھا، میں ایتھیسٹ ہو گیا تھا، میں اسلام کا انکار کرنے بیٹھ رہا تھا، اگر میں ابوالکلام آزاد کو نہ پڑھتا، اگر میں حضرت تھانوی کو نہ پڑھتا، اگر میں امام غزالی کو نہ پڑھتا، اگر میں شاہ ولی اللہ کو نہ پڑھتا، اگر میں رحمت اللہ کرانوی کو نہ پڑھتا، اگر میں تقی عثمانی کو نہ پڑھتا، میں مرتد ہو جاتا۔ لیکن اردو زبان کے جاننے کی وجہ سے مجھے ایسے لٹریچر تک پہنچنے کا موقع ملا، اتنی آسانی سے پورے عربی کا لٹریچر، پورے فارسی کی کتابیں، پوری اردو کی کتابیں، 100-200 سال کی کتابیں انگلش میں کیسے منتقل کریں گے، رومن میں کیسے منتقل کریں گے، تیلگو میں کیسے منتقل کریں گے، ہندی میں کیسے منتقل کریں گے؟ اس لیے میرے عزیزو، اردو زبان سے تعلق تہذیب کی حفاظت، اردو زبان سے تعلق مذہب کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ ان علاقوں میں جس بات کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے میرے عزیزو، اپنے کھیتوں کو بچانے، اپنی زمینوں کو بچانے، اپنے مکانات کو بچانے، اپنے مانوس علاقوں میں رہنے کی فکر میں آپ اپنے بچے کو مسلمان معاشرے سے مت کاٹیے، ایسی بستی میں مت رہیے جہاں پر مسجدیں نہیں ہیں، ایسے محلے میں مت رہیے جہاں پر مکتب نہیں ہے، ایسے علاقوں میں مت رہیے جہاں پر گھنٹے بجنے کی آواز تو آتی ہو، قرآن کی آواز نہ آتی ہو، جہاں پر بے پردگی کے مناظر تو نظر آتے ہو لیکن حیا پردے کے مناظر نہ آتے ہو، جہاں پر رہتے ہوئے میرا بچہ بھی پٹاخے بازی کرنے لگ جائے، دیوالی کی مبارک بادی دینے لگ جائے، جہاں پر رہتے ہوئے میرے تاجر بھی گنیش کا لڈو خریدنے لگ جائیں اور دوسروں کے ساتھ رواداری کے ایسے عمل کرنے لگ جائیں کہ جس سے اسلام بھی باقی نہیں رہتا، ایسے علاقوں میں اسلام رہنے کی آپ کو اجازت نہیں دیتا ہے۔ ایسے علاقوں میں رہنا جہاں پر بڑی عورتوں کے مکتب ہیں، جہاں پر چھوٹے بچوں کے مکتب ہیں، جہاں پر اسلامک اسکولز ہیں، ایسے علاقے میں رہنا، صاف حدیثیں ہیں، صاف قرآن ہے، الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، حدیث ہے من جامع المشرک وسکن معہ فہو مثلہ، اور آقا نے فرمایا انا بریء من کل مسلم یقیم بین اظہر المشرکین۔ میرے عزیزو، سارے انسان انسانیت میں برابر ہیں، کلکم من آدم و آدم من تراب، مسلمان سب کے سب اسلام کے اعتبار سے برابر ہیں۔ میں بھی مسلمان ہوں، آپ بھی مسلمان ہیں، میں شیخ ہوں، آپ سید ہیں، میں نور بادشاہ ہوں، آپ کسی اور پٹھان خان قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسلام نے رنگ کی وجہ سے، برادری کی وجہ سے، کاسٹ اور کلاس کی وجہ سے کوئی عزت ذلت کا پیمانہ طے نہیں کیا ہے۔ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأبیض علی اسود ولا لأسود علی ابیض الا بالتقوی۔ تقوی میرے اور آپ کے بس میں ہے، علم میرے اور آپ کے بس میں ہے۔ اسلام کی تاریخ میں نور بادشاہ لوگ نہیں، جس کو دنیا کے لوگ چھوٹی ذات سمجھتے ہیں، کوئی دلت یا کاسٹ، چھوٹے کاسٹ والے نہیں جن کو دنیا والے سمجھتے ہیں۔ اسلام نہیں سمجھتا، حقیقی مسلمان نہیں سمجھتا، غلام ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ عزت دی کہ مکہ مکرمہ کا گورنر بنایا گیا،
غلام عطا ابن ابی رباح حج میں اعلان کر دیا جاتا، حج میں اعلان کر دیا جاتا عطا ابن ابی رباح اس حج میں موجود ہے، کوئی حج کے مسائل نہ بتائیں، کوئی حج کے مسائل نہ بتائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دین کی وجہ سے، تقوی کی وجہ سے، صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، صحابہ کی صحبت کی وجہ سے اس زمانے کی چھوٹی سمجھی جانے والی ذاتوں کو اونچا مقام دیا ہے، تقوی کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر۔ اس وجہ سے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم نور بادشاہ تیلگو بولنے والے ان بھائیوں کے ساتھ احترام کا معاملہ، اختلاط کا معاملہ، اپنی شادیوں میں بلانا، مدرسوں میں شریک کرنا، ان کی بیٹیوں کو عالمہ بنانا، ان کے بچوں کو بڑے بڑے مدرسوں تک پہنچانا، تعلیمی میدان میں ان کو ترقی دینا، ان کے اچھوت ہونے کا تصور، ان کے اپنے آپ کو ہلکا سمجھنے کا خیال ختم کرنے کی ضرورت ہے اپنے اخلاق کے ذریعے سے۔ اے اسامہ، اگر تو بیٹی ہوتا میں تجھے نہلاتا، میں تجھے سجاتا۔ ایک زید بن حارثہ غلام کے بیٹے کے بارے میں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ تو میرے عزیزو، ہمارے ذہنوں کے اندر خاندانوں اور برادریوں کی تقسیم ختم ہونی چاہیے، ہمارے اندر انسانیت کی بنیاد پر، اسلام کی بنیاد پر ایک امت ہونے کا خیال۔ ہم ایک امت ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ یہ تصور وحدت امت کا جب تک نہیں آئے گا، اس وقت تک ہم دشمنوں کو اپنی سازشوں میں ناکام نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ کے ان علاقوں میں ماشاءاللہ 20 سال سے، 25 سال سے آپ کے علماء لڑکیوں کے مدرسے چلا رہے ہیں۔ یہاں سے لڑکیاں فارغ ہوئی۔ میں کچھ ہی دن پہلے ناگپور کے قریب بھلائی کے شہر میں تھا، مسجد کے صدر صاحب آئے، رونے لگے، مولانا میں چاہتا ہوں میرے علاقے کی جہالت ختم ہو، میں نے یہاں کی بچیوں کو عالمہ بنایا، میں نے حافظہ بنایا، میں نے مجودہ بنایا، میں نے ان کے نکاح بستیوں میں کروائے، یہ بچیوں کو میں باہر نہیں دوں گا ورنہ میرا علاقہ بنجر رہ جائے گا۔ ہم ایک علاقے میں جاتے ہیں، انگول کے 15 سال سے وہاں کے بستی کے لوگ 1000 کوششیں کرتے ہیں ہمارے پاس جید حافظ تیار ہو، اونچی استعداد والے علماء تیار ہو، اچھی صلاحیت والی عالمات تیار ہو۔ دشمن طلاق پر اعتراضات، حلالے پر اعتراضات، نظام میراث پر اعتراضات، اسلام قرآن کی 24 آیتوں پر اعتراضات، سیرت پر اعتراضات۔ میرے عزیزو، یہ شکوک و شبہات کا خاتمہ، ان ڈاؤٹس کو کلیئر کرنا گہرے علم کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ سنڈے کلاسز شروع کیجئے، ان عالمہ بہنوں کو لے کر ٹیوشن سینٹر شروع کیجئے، ان دیندار ٹیچرز کو لے کر۔ یہ ٹیچرز جنہوں نے پی جی پڑھا ہے، یہ ٹیچرز جنہوں نے انجینئرنگ پڑھا ہے، اگر آپ اسلامک انوائرمنٹ والے پورے اسکول کو جلدی کھول نہیں پا رہے ہیں تو نیو ایجوکیشن پالیسی کے زہریلے اثرات سے بچانے اور اپنی نسلوں کو مشرک بننے سے بچانے کا آسان حل یہ ہے، ہم ٹیوشن سینٹر کھولیں، بچوں کو اسپوکن انگلش اور بچوں کو میتھ سائنس سبجیکٹ پر کمانڈ کے ساتھ ان کو بتلائیں اللہ ایک کیسے ہے، ان کو ہم بتلائیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسے کامیاب رہی، ہم ان کو سمجھائیں خلیفہ مہدی کون ہے،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے اتارے جائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی علامتیں کیا ہوں گی، ہم بتلائیں ان بچوں کو کہ اس ملک میں کیسے رہنا ہے۔ صرف انجینئر نہیں، صرف ڈاکٹر نہیں، بیٹا بیوروکریٹس میں جانا ہے، آئی پی ایس میں جانا ہے، کلیکٹر تمہیں بننا ہے، تمہیں سپریم کورٹ تک جانا ہے، تمہیں اس ملک سے نفرتوں کو ختم کرنا ہے، اس ملک سے اپنے اخلاق کی بلندی کے ذریعے سے رشوت خوری کو اور اس ملک کے اینٹ اینٹ کے بیچنے والے چوروں سے اس ملک کو پاک کر کے اس ملک کی تعمیر میں حصہ لینا ہے۔ محبت کا پیغام پوری جرأت کے ساتھ، محبت کا پیغام پوری حکمت کے ساتھ تجھے اس ملک میں دینا ہے۔ یہ ٹیوشن سینٹرز اور یہ سنڈے کلاسز جو ہمارے جمعیت کے اکابر، جو ہمارے ملک کے اکابر کی طرف سے کہے جا رہے ہیں، اس کا قائم کرنا یہ بھی بہت بڑی ضرورت ہے۔ آخری بات، مکاتب ہم کیسے مضبوط کریں؟ یو پی کا علاقہ، یو پی کا علاقہ، ہم پیسے والوں سے بھیک نہیں مانگ رہے ہیں، ہم لیڈروں کی جوتیوں میں نہیں بیٹھ رہے ہیں، ہمیں غریبوں کا چندہ چاہیے۔ میرے اکابر نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی اور دارالعلوم دیوبند کے اصول ہشتگانہ میں لکھا، ایسے آدمی کا چندہ لینا جس کو اپنے چندے سے کوئی امید نہ ہو۔ میرے 10 روپیے سے کیا ہوگا، میرے 100 روپیے سے کیا ہوگا، میرے مٹھی بھر چاول سے کیا ہوگا، میرے مٹھی بھر آٹے سے کیا ہوگا۔ ابھی میں جالنا ضلع کے ایک چھوٹے سے گاؤں بھوکردن گیا، میں نے پوچھا آپ کا مدرسہ کیسے چلتا ہے؟ جعفر آباد کا علاقہ، انہوں نے بتلایا مدرسہ دارالعلوم دیوبند کا نظام بھی ایسا ہی، آس پاس کے علاقے کے لوگ گیہوں لا کر دیتے ہیں، آس پاس کے علاقے کے لوگ چاول لا کر دیتے ہیں، یہاں کی مائیں اپنے شوق سے ڈبے لے جاتی ہیں، چٹکی فنڈ، مٹھی فنڈ کے ڈبے لے جاتی ہیں، کھانا پکاتے ہوئے نیت بناتی ہے، میرے رب میں نے تو دین کی کوئی خدمت نہیں کی، لیکن قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کی میں خدمت کرنا چاہتی ہوں۔ اے اللہ، میرے پاس کوئی ڈالر ریال نہیں، میرے پاس کوئی لاکھوں کی رقم نہیں، مٹھی بھر چاول سے ہی میں مدد کرنا چاہتی ہوں۔ علاقے کے مدرسے کھڑے ہو گئے۔ یو پی کے علاقے میں قاضی عدیل عباسی نامی ایک بڑے MLA گزرے ہیں، حضرت علی میاں کی صحبت پائی، علماء کی صحبت پائی، انہوں نے پورے علاقے میں مکاتب کے جال کو پھیلایا۔ ایک ہی طریقہ، جب فصل کٹے تمہارا پیسہ نہیں چاہیے، فصل دے دیا کرو ان لوگوں کو جو ان دیہاتوں میں کام کرتے ہیں۔ بیوہ آئی حضرت ہردوئی رحمت اللہ علیہ کے پاس، حضرت مٹھی فنڈ کا ڈبہ آپ نے دوسرے گھروں میں دیا۔ آپ نے مٹھی فنڈ کا ڈبہ آس پاس کی عورتوں کو دیا، مجھے بیوہ سمجھ کے کیوں چھوڑ دیا آپ نے؟ اس بندی کے ذریعے سے حضرت ہردوئی رحمت اللہ علیہ نے غلے کو قبول کیا۔ مدرسہ سہولتیہ ایک سہولت النساء بیگم کے ذریعے سے میں بتلانا چاہتا ہوں، آپ کے آندھرا کے علاقے میں ایسے کئی علاقوں کو میں جانتا ہوں کہ جہاں پر صدقے کے ڈبے کے ذریعے سے نظام آباد مجلس ختم نبوت پورے ضلع میں 900 مکتب چلتے ہیں، پورے علاقے میں 800 مکتب چلتے ہیں۔ کیسے چلتے ہیں؟ مسجدوں میں مہینے کے ایک جمعہ کا چندہ ختم نبوت کے لیے، مسجدوں میں ایک جمعہ کا چندہ مکاتب کے لیے۔